عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے ایوننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے کوویشیلڈ جو ویکسین بنی تھی کورونا کی، اس کمپنی میں سیرم انسٹیٹیوٹ جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر آگ حادثے کی خبریں آ رہی ہیں جس میں 5 ہلاکتیں بتائی جا رہی ہیں۔ بنگلور کے ایک مسلم آٹو ڈرائیور کی میں بات کروں گا جس نے 4 سالہ بچی کو جو اپنے فیملی سے چھوٹ گئی تھی اس کو ملانے میں کس طرح اس نے جدوجہد کی اور اس کی سراہنا ہو رہی ہے۔ ادھر فتح پور سیکری میں مغلیہ دور کا پانی کا حوض دریافت ہونے سے تبصرے چل نکلے ہیں، تو مودی اور امت شاہ کے دورہ آسام کے خلاف آسام میں احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو وہیں پر عازمین حج کے لیے انکم ٹیکس کو جو بھرنا ضروری تھا، اس کی فائل پیش کرنا ضروری تھا، اس کے لزوم کو ختم کرنے کا بھی اعلان جلد ہوگا، اس طرح کی خبریں آ رہی۔ اتراکھنڈ کے ایک گاؤں میں بی جے پی لیڈران اور کارکنان کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا ہے اور کسانوں نے ایک بورڈ بھی لگایا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کنگنا رناوت کی بدتمیزی اس وقت جاری ہے، اور میں آپ کو اس خاتون کے بارے میں بتاؤں گا جو اپنی 90 سالہ معمر ساس کی پٹائی کرنے سے جس کا ویڈیو وائرل ہوا، اور پاکستان میں عمران خان کی ویڈیو کیوں ہوئی وائرل اور انٹرنیٹ پہ کیوں مچائی دھوم، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے میں مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ناظرین گرامی، ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں مہاراشٹرا کے پونے میں۔ مہاراشٹرا کے پونے میں سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کے ٹرمینل گیٹ پر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہیں ہو پائیں۔ موقع پر فائر بریگیڈ کی گاڑیاں پہنچ گئیں اور آگ بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا میں ہی کورونا ویکسین کوویشیلڈ تیار کی جا رہی ہے، جس کی فراہمی ملک اور بیرونی ممالک میں بھی کی جا رہی ہے۔ اس کے وجہ سے یہ خبر اس وقت آگ کی جنگل کی طرح پھیل چکی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پونے کے منجری میں واقع سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کے نئے پلانٹ میں آگ لگی۔ 300 کروڑ کی لاگت سے تیار ہونے والے اس پلانٹ میں بڑے پیمانے پر کورونا کی ویکسین تیار کرنے کا منصوبہ ہے۔ گزشتہ سال ہی مرکزی وزیر صحت ہرش وردھن نے اس پلانٹ کا افتتاح کیا تھا، تاہم اس پلانٹ میں ویکسین کی تخلیق کاری شروع نہیں ہوئی ہے۔ موقع پر فائر بریگیڈ کی 7 سے 8 گاڑیاں موجود ہیں، آگ بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی تازہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ اس حادثے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ آگ لگنے کی وجہ سے ٹرمینل میں کتنے لوگ پھنسے ہوئے ہیں اس کی اطلاع ابھی پوری طرح سامنے نہیں آ رہی ہے، البتہ 5 لوگوں کی ہلاکتوں کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ دور سے ہی پلانٹ کے اوپر اٹھتے دھوئیں کے غبار کو دیکھا جا سکتا ہے۔ 5 منزلہ اس پلانٹ میں کوویشیلڈ کا پروڈکشن کچھ دنوں میں شروع ہونے والا ہے۔ بیکیف جہاں پر اس وقت کوویشیلڈ کے تیار شدہ جو ادویات جو تیار ہوئی تھیں، ویکسینز وغیرہ، اس کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچنے کی خبر بھی آ رہی ہے، لیکن یکایک اتنے بڑے ادارے میں آگ لگنے کی وجہ سے الگ الگ طرح کے تبصرے نکل کر کے سامنے آ رہے ہیں۔ اب چھان بین کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ آگ لگائی گئی تھی یا کوئی حادثاتی آگ تھی وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین گرامی، کبھی کبھی کچھ آٹو ڈرائیورز بہت زیادہ سرخیاں بٹورتے ہیں، ویسے ہی بنگلور کے ڈرائیور مجید بیگ بھی ہیں جو اس وقت پولیس نے ان کی کارروائی کی وجہ سے، ان کی جدوجہد اور محنت کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ ایک 4 سالہ بچی کو ملانے میں جو کوششیں کی، اس کے لیے ان کو جو ہے عزت افزائی کی ہے۔ جی ہاں، نیشنل گیمز ولیج NGV جو کورمنگلا میں واقع ہے، وہاں پر ایک 4 سالہ بچی کو روتے ہوئے مجید بیگ نے دیکھا تھا، تو اچانک اس بچی کو روتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو کر اس کے قریب گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، کہاں سے ہے، لیکن وہ بچی کچھ بھی بتا نہیں پائی۔ وہ وویک نگر پولیس اسٹیشن جا کر کے وہاں پر بھی بہت ساری پوچھ تاچھ کی، لیکن وہاں پر بھی کچھ پتہ نہیں چلا۔
पुलिस ने जो है जहाँ से बच्ची मिली थी वहाँ पर आसपास के इलाकों में छानबीन करने के लिए कहा। व्हाट्सएप में ग्रुप्स बना करके बहुत सारी छानबीन की। बिलाखिर जो है वालिदैन वो बच्ची उस ड्राइवर के साथ ही यहाँ से वहाँ घूमती रही और तलाश करती रही, लेकिन एक पुलिस थाने में वालिदैन की जानिब से जो है वो शिकायत दर्ज करने पर कि उनकी बेटी लापता हुई है, फिर पुलिस इंफॉर्मेशन पा करके उन्होंने मजीद बेग के पास आकर के जो है उस बच्ची को लेने में कामयाब हुई वालिदैन। कहा जाता है कि बैरून रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले वालिदैन यहाँ कुछ काम से आए हुए थे, अचानक उनके हाथ से बच्ची छूट गई और कहीं निकल गई। फिर उसके बाद जो है वो बच्ची उनको मिलने से वालिदैन भी बहुत खुश हुए और पुलिस भी उनकी सराहना की है कि अपनी पूरी ड्यूटी छोड़ करके इस 4 साला बच्ची को उनके वालिदैन से मिलाने के लिए मजीद बेग ने जो दौड़ धूप की उसकी सराहना हुई है। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूँ आगरा फतेहपुर सीकरी में मुगलिया दौर का हौज़ मिलने से फिर तबसरे चल निकले। आगरा में एक फव्वारे वाला पानी का हौज़ दरियाफ्त किया गया जिसे 16वीं सदी के मुगलिया दौर का बताया जा रहा है। महकमा आसार कदीमा ASI ने खुदाई के दौरान इस पानी के हौज़ को फतेहपुर सीकरी में दरियाफ्त किया है। ये NSI के मुताबिक टोडर मिल बारादारी के तहफ़्फ़ुज़ाती काम के लिए जब आसपास के इलाके की खुदाई की गई तो पानी के इस हौज़ का पता चला। बारादरी या बारादरिया, जिसका नाम एक ऐसी इमारत या पवेलियन है जिसमें 12 दरवाजे होते हैं ताकि हवा का बहाव आसानी से हो सके। ASI आगरा सर्कल के माहिर आसार कदीमा वसंत सोरंकार ने बताया कि खुदाई के दौरान एक मुरब्बा शक्ल का हौज़ जिसकी लंबाई 8.7 मीटर और गहराई 1.1 मीटर है दरियाफ्त किया गया। इस फव्वारा नुमा हौज़ का फ़र्श चूने से प्लास्टर किया गया था। ये उस वक्त बारादरी के साथ तामीर किया गया होगा। ASI अब इस इलाके में मज़ीद खुदाई कर रहा है। राजा टोडर मिल शहंशाह अकबर के दौर में मुग़ल सल्तनत के वज़ीर ख़जाना थे। वो अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे और उन्हें टैक्स आयद करने का नया निज़ाम मुतारिफ़ करवाया था। फतेहपुर सीकरी अपने हवेलियों, बागात और पवेलियनों, इस्तबल और कारवां के लिए जाना जाता था, जहाँ बारादरी की शनाख्त अभी भी की जा सकती है। तो नाज़रीन, जब से ये ख़बर सामने आ रही है, ज़ाहिर सी बात है कि भगवा ब्रिगेड भी सामने आ जाती है इस मौके पर, और वो लोग भी जो सेकुलर माइंड होते हैं हिंदुस्तानी। तो जैसे ये ख़बर सामने आई तो एक ने तबसरा किया कि यहाँ तो मुग़लिया दौर के निशानात को और तारीख़ को मिटाने की कोशिशें हो रही हैं, निसाबी किताबों से सबक को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। दूसरी जानिब एक एक निशानियाँ पुराने दौर की निकल कर के सामने आ रही हैं और उस पर महकमा आसार फ़ख्र भी महसूस करती है और लोगों के सामने, मीडिया के सामने पेश भी करती हैं। तो आखिर ये दोगलापन कब तक चलता रहेगा? एक तरफ नामों को मिटाने का सिलसिला जारी है मुग़लिया दौर के, दूसरी जानिब जो है तारीख़ बार बार अपने आप को दोहरा रही है और इस तरह के आसार निकल कर के सामने आ रहे हैं। ये कहते हुए इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया में घुमासान लगा है। वह नाज़रीन गिरामी, आइए अगली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। आसाम स्टूडेंट्स यूनियन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे के पेश नज़र मुख्तलिफ़ एहतिजाजी प्रोग्रामों का ऐलान कर दिया है। आसाम स्टूडेंट्स यूनियन शहरियत तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ एहतिजाज कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी 23 जनवरी को आसाम का दौरा करेंगे, जहां असम्बली इंतखाबात इसी साल मुनक़िद होने वाले हैं। मोदी अपने दौरे के मौके पर ज़िला सेवा सागर में अवामी रैली से ख़िताब करेंगे। इस मौके पर वो बेज़मीन अफराद में तकरीबन 1 लाख पर्चाजात भी तकसीम करेंगे। अमित शाह 24 जनवरी को आसाम का दौरा करेंगे। आसाम स्टूडेंट्स यूनियन के सदर दीपांकर कुमारनाथ और जनरल सेक्रेटरी शंकर जीवती बरोच ने कहा कि स्टूडेंट्स यूनियन 22 जनवरी से मुख्तलिफ एहतिजाजी प्रोग्राम मुनक़िद करेगी और सबसे बढ़कर के शहरियत तरमीमी क़ानून यानी CAA और NPR के ख़िलाफ़ आसाम में जिस तरह से जो है पहले दिन से मुखालिफत चल रही वो आप लोगों के सामने है। ज़ाहिर सी बात है कि मोदी अमित शाह का अगर दौरा आसाम होगा तो उस वक्त जो है पूरा आसाम इनके ख़िलाफ़ CAA के ख़िलाफ़ जो है और NRC के ख़िलाफ़ जो है खड़ा होने का प्लान कर रहा है। नाज़रीन गिरामी, मैं एक वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि आपको किस तरह बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अगर आपको कोई तस्वीर नज़र आती है कि कोई बड़ा लीडर या BJP लीडरान वैक्सीन ले रहे हैं और वो तस्वीर देख कर के आप अगर इस गलत फहमी में आ जाते हैं कि वाकई में वैक्सीन लिया जा रहा है, तो फिर आप गलत फहमी में शिकार हैं। वो सिर्फ फ़ोटो सेशन होता है, जैसा कि इस वीडियो में सारी हकीकत खुल कर के सामने आ रही है। दरअसल आज सुबह से ये वीडियो वायरल हो रही है और सोशल मीडिया में बाद लोगों ने ये वीडियो शेयर करते हुए कहा कि किस तरह भाजपा के लीडरान आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये देखिए, ये नर्स जो है सिर्फ इंजेक्शन पकड़ी हुई है, उसका ये भी नहीं निकालती और सिर्फ एक्शन होता है, फ़ोटोज़ और वीडियोस बनते हैं और फिर जो है वहाँ से ख़त्म हो जाता है।
اس شخص کی بھی یہی حالات ہیں، اس سے پہلے جو خاتون بیٹھی تھی وہ بھی یہی حالات ہیں۔ اس کو دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ویکسین لینے کے لیے جو فوٹو سیشن اس وقت چل رہا ہے عوام کو کہ آپ ویکسین لیں، اور بالخصوص لیڈران کی جانب سے تو محسوس یہی کیا جا رہا ہے کہ اصل میں ویکسین نہیں لیا جا رہا ہے، صرف فوٹوز نکال کر کے لوگوں کو جو ہے بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اس طرح کے ویڈیو سامنے آنے کے بعد اب اس بات کا پختہ یقین عوام کو ہو چکا ہے، اور یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا میں بہت زیادہ وائرل یہ کہتے ہوئے ہو رہی ہے کہ بھائی آپ بیوقوف نہ بنیں، اس لیے کہ لیڈران آپ کو بیوقوف بناتے ہیں۔ کوئی ویکسین نہیں لے رہا اور صرف فوٹو سیشن چل رہا ہے عام عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، یہ کہتے ہوئے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ حالات ہیں۔ آئیے آگے خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے ایک بار پھر مودی حکومت کو زرعی قوانین سے متعلق تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے بار بار کسانوں کی میٹنگ بے نتیجہ ختم ہونے اور نئی تاریخ دیے جانے پر اعتراض ظاہر کرتے ہوئے آج ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں لکھا ہے کہ روز نئے جملے اور ظلم بند کرو، سیدھے سیدھے زراعت مخالف قانون رد کرو۔ اس ٹویٹ کے ساتھ ایک خبر بھی انہوں نے لنک کیا ہے جس میں 20 جنوری کو مودی حکومت اور کسان لیڈروں کے درمیان ہوئی میٹنگ بے نتیجہ ثابت ہونے اور آئندہ میٹنگ 22 جنوری کو طے کیے جانے کی اطلاع دی گئی ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ تو جانتے ہیں کہ کسان آندولن کو لے کر کے جس طرح کی اس وقت ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے، ہر دن میں خبر بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں ہمارے ڈیلی ویڈیو نیوز میں بھی، اس درمیان میں جو ہے کسانوں کا غصہ لگاتار آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ آج اتراکھنڈ کے ایک گاؤں سے خبر آئی، زرعی قوانین کی مخالفت پورے ملک میں تیز ہوتی جا رہی ہے اور بی جے پی وزراء لیڈران کے خلاف کسانوں کا غصہ بھی دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اتراکھنڈ کے ملپوری گاؤں میں کسانوں کا غصہ اس قدر بڑھ گیا کہ انہوں نے گاؤں میں بی جے پی لیڈروں کا داخلہ ہی ممنوع قرار دے دیا۔ اس سلسلے میں کسانوں نے گاؤں کے باہر ایک بورڈ بھی لگایا جس میں لکھا کہ کسان مخالف بی جے پی کارکنان اور لیڈران کا اس گاؤں میں آنا سخت منع ہے، اگر گاؤں میں آتے ہیں تو اپنی حفاظت کے لیے خود ذمہ دار ہوں گے۔ بورڈ میں نیچے لکھا گیا ہے بحکم ملپوری گرام پنچایت منورت پور پرتھم۔ تو ناظرین، اس طرح سے جو ہے اب بی جے پی لیڈران کے خلاف، کارکنان کے خلاف جس انداز میں بالخصوص دلی سے سٹے جتنے بھی اضلاع ہیں یا گاؤں ہیں وہاں پر بہت زیادہ غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے، لیکن بی جے پی اور مرکزی حکومت ہے کہ وہ کسی طرح فیصلہ نہیں لے رہی ہے اور لگاتار کسانوں کو پریشان کرتی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو ایک خاتون کے بارے میں بلکہ ایک ویڈیو کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ ویڈیو تو نہیں دکھا پاؤں گا اس لیے کہ وہ مار توڑ کی ہے، لیکن ایک 90 سالہ عورت مایا دیوی کی مبینہ طور پر 60 سالہ بہو نے بے رحمی سے جھاڑو کے ساتھ پٹائی کی کیونکہ بہو کی جانکاری کے بغیر مذکورہ ساس گھر سے باہر چلی گئی تھی۔ سوشل میڈیا پر اس واقعے کا ویڈیو اس قدر وائرل ہوا جس میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا تھا کہ مایا دیوی کھاٹ پر لیٹی ہوئی ہے اور مدد کے لیے آہو بکا کر رہی ہے، جبکہ اس کی بہو منی دیوی اس کی بے رحمی کے ساتھ پٹائی کر رہی ہے۔ واقعے پر سنجیدہ نوٹ لیتے ہوئے آگرہ پولیس نے اب منی دیوی کے خلاف CRPC کی دفعہ 151 کے تحت FIR درج کی ہے۔ مذکورہ عورت کو سب ڈویژنل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا اور بعد میں اس کو پیر کے روز ضمانت بھی دے دی گئی ہے۔ تو ناظرین، اس طرح کے خواتین کو پیٹے جانے کی، بھرے بازار میں گھر میں ظلم و ستم کے اور بالخصوص عمر رسیدہ خواتین کی اس طرح کی ویڈیو جو شیئر ہوتی ہیں تو وہ انسانیت کو شرمسار کرنے والی ہوتی ہیں کہ کس طرح سے جو ہے عمر رسیدہ خواتین کو گھریلو تشدد کا نشانہ بننا پڑتا ہے، کبھی اپنی ہی بیٹیوں کے ذریعے سے تو کبھی بہوؤں کے ذریعے سے، اور بھارت میں ایسی کئی ویڈیو ابھی تک وائرل ہو چکی ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ حیران نہ رہیں کہ یہ عمران خان ہیں جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، بلکہ یہ ان کے ہم شکل ہیں۔ راستے میں گزرتے ہوئے ایک رکشے میں جاتے ہوئے پچھلی گاڑی والے نے جب دیکھا کہ ہو بہو عمران خان جا رہے ہیں تو انہوں نے اس ویڈیو کو بنا کر کے اس وقت سوشل میڈیا میں اس قدر وائرل ہو گیا ہے کہ جو ہے اس وقت ایک اور عمران خان پاکستان میں بہت زیادہ مشہور ہو رہے ہیں۔ جہاں غیر معمولی مماثلت نے سب کو حیرت میں ڈال دیا ہے اور خان کے کرکٹر کے طور پر جوانی کے دنوں کی یاد تازہ کرا دی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا ایک ہم شکل اور وہ انٹرنیٹ پر دھوم مچا رہا ہے اس وقت۔ مذکورہ خوبرو نوجوان سیالکوٹ کا رہنے والا ہے اور رکشے میں سفر کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، جبکہ مقامی لوگوں نے جیسے ہی محسوس کیا کہ وزیر اعظم عمران خان کی مماثل دکھائی دے رہا ہے، فوری اس کی ویڈیو بھی نکال لیا۔ ویڈیو وائرل ہونے کے چند ہی منٹوں میں وہ ہر کسی کا توجہ کا مرکز بن گیا۔ غیر معمولی مماثلت نے سب کو حیرت میں ڈال دیا اور خان کے کرکٹر کے طور پر جوانی کی دنوں کی یاد تازہ کر دی۔
ایسا ویڈیو بےترتیب ویڈیو سرحد کے اس پار سے وائرل ہوا ہے۔ یاد کردہ نیلی آنکھوں والے چائے فروش جو اب ماڈل ارشد خان ہے، جیسے وہ انٹرنیٹ کی سنسنی بنا، اس کی ساری زندگی بدل گئی تھی اور اب اس کا خود ایک کیفے ہے۔ اگر یہ نوجوان بھی انٹرنیٹ کی مقبولیت سے کچھ حاصل کر لیتا ہے تو یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ شاید یہاں کے لوگ اس کو بھی اسی طرح سے ایک چائے فروش کی طرح ماڈل بنا دیں گے جو اس وقت عمران خان کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ بہرکیف یہ ویڈیو اس وقت لاکھوں تعداد میں دیکھی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا میں نے۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔